بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا ہمارا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک قلبی بیماری جس کا شکار ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں ہو ہی جاتا ہے، اور یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال، چاہے اس نے 70 سال ہی عبادت کیوں نہ کی ہو، اس بیماری کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ خطرناک جراثیم ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کے اندر یہ بیماری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، وہاں پر بھی اس بیماری کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا۔ اس کا نام ہے خود پسندی۔ اب خود پسندی جو ہے یہ ہے کیا؟ خود پسندی جو ہے، انسان اپنے کسی بھی عمل کو، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی بھی قسم کی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر بجائے شکر کے اترانے لگ جانا، اس نعمت پر متکبر ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے خود پسندی۔ اب یہ جو کیفیت ہے انسان کی، اس کا اظہار انسان کی عمومی طور پر چال اور ڈھال سے پتہ لگتا ہے۔ جو انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اس کی چال، اس کی گفتگو، اس کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اب خود پسند انسان کئی وجوہات کی بنیاد پر اپنا اپنا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح کا انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اسی طرح کی اس کی چال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص کے اندر علم کا تکبر ہے، اس کی خود پسندی کا جو طریقہ کار ہوگا یا اظہار ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا۔ اگر دولت کی بنیاد پہ خود پسندی ہے، اس کا انداز علم والے کے تکبر کے انداز سے مختلف ہوگا۔ اگر کسی شخص کے اندر حاکمیت کی خود پسندی ہے، اس کا انداز، اس کی چال دولت والے کی خود پسندی سے مختلف ہوگی۔ علم والے کا تکبر اپنے سٹائل کا ہوتا ہے، دولت والے کا تکبر اپنے سٹائل کا ہے، اور حاکمیت جس کے دماغ کے اندر چھائی ہوئی ہے، جس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی، اس کا جو خود پسندی کا انداز ہوتا ہے وہ اور بھی مختلف ہوتا ہے۔ خود پسندی کا نقصان کیا ہوتا ہے انسانی زندگی میں؟ ابتدائی